حضرت ربی بن عامر ایک صحابی رسول ہیں، یعنی ایک طرف وہ وقت تھا کہ جب یہ پیشانی بتوں کے سامنے جھکتی تھی، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت ان کے سامنے پیشانی جھکتی تھی، لیکن میرے آقا نے اس پیشانی کو کتنا بلند کیا۔ آئیے اس حوالے سے واقعہ سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے ربی بن عامر، یہ کسریٰ کے دربار میں گئے۔ جب دیکھا تو پھٹا پرانا لباس پہن رکھا تھا، ٹوٹی ہوئی تلوار ہاتھ میں تھی۔ دربان نے روک لیا، کہا کہ ہمارے دربار کے آداب یہ ہیں کہ تمہیں ریشم کا لباس پہن کے اندر بادشاہ کے پاس جانا ہوگا۔ کہا میں ریشم نہیں پہن سکتا، میرے نبی نے ریشم پہننے سے منع کیا ہے۔ دربان نے اندر پیغام بھیجا کہ آج ایک عجب بندہ آیا ہے کہ جس کا ٹوٹا پھوٹا سا لباس ہے، ٹوٹی پھوٹی سی تلوار ہاتھ میں ہے، لیکن اس کی شان یہ ہے کہ اس تلوار سے وہ دنیا کو کاٹ کر رکھ دے، اس طرح تلوار کی شان ہے، اور وہ ملاقات کے لیے آیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب اندر سے پیغام آیا کہ اسے اندر آنے دو، تو حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت ربی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں دربار میں پہنچے۔ تو دربار کا ادب یہ تھا کہ نجاشی یعنی جو بادشاہ ہوتا تھا اپنی کرسی کے اوپر بیٹھا ہے، باقی سارے کے سارے اس کے سامنے لوگ کھڑے ہوتے تھے۔ جب آپ دربار میں پہنچے تو کہا میں اس طرح سے نہیں کروں گا۔ سن بادشاہ، کہا ہمارے نبی نے ہمیں یہ سکھایا ہے، اگر سارے کھڑے ہیں تو سارے کھڑے رہیں، اگر سارے بیٹھے ہیں تو سارے بیٹھے رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو بیٹھا رہے اور ہم تیرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں۔ کہا یہ میرے نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ تو یہ سنیے میرے نبی نے اس پیشانی کو کتنا بلند کیا۔ اب بادشاہ غصے میں آیا، اس نے کہا کہ تو میرے دربار کا ادب اور احترام بجا نہیں لا رہا، تمہیں ادب کرنا چاہیے۔ جب سارے لوگ آ کے کھڑے ہیں تو تمہیں کھڑے ہونے میں کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں تیرے سامنے اس طرح سے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ غصے میں آیا تو کہا اسے مٹی کا ٹوکرا بھر کے اس کے سر کے اوپر رکھو۔ اب اس کے حواری گئے، مٹی کا ٹوکرا بھرا اور سر پر رکھا۔ اب صحابی رسول ان کا جذبہ اور ان کے ایمان کی شان سنیے۔ جب ٹوکرا سر پہ رکھا تو لے کے دربار سے نکلنے لگے تو کھڑے ہو کے کہا اے بادشاہ، تو نے اپنی زمین خود ہمارے سپرد کر دی ہے، اب زمین بھی ہماری ہوگی، یہ تخت بھی ہمارا ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے چند ہی سالوں کے بعد ایران فتح کی صورت میں مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے جن کو آقا نے بلند کیا تھا۔ آج ہمارے لوگ جا کے کہاں کہاں جھکتے ہیں، اس واسطے جھکتے ہیں کہ ان میں غیرت ایمانی نہیں ہے۔ آج ملک کا نظام ملک کے بادشاہ نہیں بلکہ کوئی اور بیٹھا یہاں چلا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی سیرت کو چھوڑ دیا ہے۔ اس واسطے آج غیرت ختم ہو گئی ہے۔ آج اس غیرت کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ غیرت کیسے آ سکتی ہے؟ جب ہم اپنے نبی کی سیرت کو پڑھ کر اس کے مطابق عمل کر کے آگے نکلیں گے تو پھر آگے نکلتے ہی جائیں گے، پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی ہے۔ اس واسطے آج ضروری ہے۔ اب میرے نبی کی سیرت کیا ہے مختصر سنیے۔ جو حضرت جعفر نے نجاشی کے دربار میں اپنے نبی کی سیرت کا تعارف کرایا وہ کیا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اے بادشاہ، یہاں تک کہ ہم ہر طرح کے گناہ پائے جاتے تھے، ہم اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، لوگوں کا مال لوٹ لیتے تھے، یہ سارے کے سارے جرائم موجود تھے۔ اللہ نے کرم فرمایا کہ ایک عظمت والا رسول ہم نے مبعوث فرمایا۔ جب وہ رسول تشریف لائے تو انہوں نے کہا ایک وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاؤ۔ ان کی یہ تعلیم ٹھہری اور ساتھ میں کہا کہ ان کا حسب و نسب، ان کی صداقت، ان کی امانت، ان کی زندگی 40 سالہ ایک ایک ورق، ایک ایک لائن اور ایک ایک سطر ہم جانتے ہیں کہ وہ کس طرح پاکیزہ ہیں اور پاکیزہ انہوں نے زندگی گزاری۔ اور پھر بادشاہ کے سامنے کہا کہ انہوں نے ہمیں اللہ کی عبادت کی دعوت دی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد جن پتھروں کو پوجتے تھے میرے نبی نے
ان کو ترک کرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ میں کہا ان کی تعلیم یہ ہے کہ ہمیشہ سچ بولے، ان کی تعلیم یہ ہے امانت ادا کریں، ان کی تعلیم یہ ہے رشتوں کو جوڑیں، ان کی تعلیم یہ ہے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، حرام کاموں کو چھوڑ دیں اور خون ریزی کو ترک کر دیں۔ فرمایا یہ ان کی تعلیم ہے۔ تو یہ میرے نبی کی سیرت ہے ہمارے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انہوں نے تعارف کروایا، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میرے نبی نے یہ پیغام دیا ہے، بے حیائی کو چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، یتیموں کا مال کھانا چھوڑ دو، فرمایا پاک دامن کے اوپر تہمت نہ لگاؤ۔ یہ کیا ہے؟ پاکیزہ سیرت ہے۔ اگر یہ سارے ہم کام کرتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، تو پھر ہم نے میلاد کے کیا سیکھا اور میلاد کا کیا پیغام لیا؟ اس واسطے میلاد مناؤ اور ساتھ میں سیرت اپناؤ تاکہ کیا ہو، ہمیں کامیابی مل جائے۔ اور آج اسی کی ہمیں ضرورت ہے۔ آج ہم جو تنزلی کا شکار ہیں اس کی اور کوئی وجہ نہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم آسمانی ہدایت سے دور ہو چکے ہیں، کتاب اللہ سے دور ہیں، سیرت رسول عربی سے دور ہیں اور اپنے نبی کے فرامین سے دور ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کا نور اترا آسمان سے محمد مصطفیٰ بن کر، اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، نہایت ہی لائق صد عزت و تکریم بزرگوں، دوستوں، خالق کائنات نے ہمیں دو طرح کے موسم عطا فرما رکھے ہیں۔ ایک موسم خزاں ہے، دوسرا موسم بہار ہے۔ موسم خزاں کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ پتے جھڑ جاتے ہیں، نئے پتے نہیں نکلتے، پھول بکھر جاتے ہیں، ہر طرف ویرانی کا، خشک سالی کا سما ہوتا ہے۔ اور جب موسم بہار آتا ہے تو پھر سے نئے پتے نکلتے ہیں، پھول کھلتے ہیں، سبزہ اگتا ہے، ہر طرف ہریالی اور ہر طرف خوبصورتی نظر آتی ہے۔ چند سالوں کے لیے اگر بارش رک جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف خشک سالی کا سما ہوتا ہے اور ہر چیز بجھی ہوئی ویران سی نظر آتی ہے۔ لیکن جو ہی بارش کی صورت میں اللہ رحمت عطا فرماتا ہے، ہر چیز دھل جاتی ہے، درختوں کے اوپر خوبصورتی آ جاتی ہے اور ہر چیز نئی دھلی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسی طرح انسانوں کے اوپر بھی دو طرح کے موسم آتے ہیں۔ انسانوں کے اوپر بھی موسم خزاں آیا اور موسم خزاں رہا۔ انسانوں کے اوپر موسم خزاں خاص طور پہ تب سے شروع ہوا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، تو ان کے اٹھائے جانے کے بعد خلق کائنات نے جو آسمانی ہدایت کا سلسلہ تھا اس کو روک دیا۔ آسمانی ہدایت سے سلسلے کی دو صورتیں تھیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء، اپنے لوگوں کی طرف مبعوث فرماتا تھا، جو انہیں زندگی گزارنے کا طریقہ، انہیں ایمان دیتے، دین دیتے، زندگی کس طرح سے گزارنی ہے یہ آ کے باقاعدہ سکھاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے وحی کی صورت میں ہدایت اتارتا، جو نور بن کے، ہدایت بن کے لوگوں کی رہنمائی انبیاء پڑھ کے اس کو سناتے اور کرتے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا، یہ چلتے چلتے جب جناب عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا
تو خلق کائنات نے اس سلسلے کو روک دیا، یہاں تک کہ 571 سال گزر گئے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں وہ مفقود ہو گئیں، جو آپ کی کتاب تھی اس میں تحریف رہ پا گئی، جو آپ کی سیرت تھی وہ محفوظ نہ رہی، یہاں تک کہ موسم خزاں اس قدر عام ہو گیا اس معاشرے میں کہ اس دنیا کے رہنے والے لوگ اپنے مالک حقیقی کو، اپنے خالق حقیقی کو بھول بیٹھے، یہاں تک کہ لوگ پتھروں کے سامنے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت ان کے سامنے سر بسجود ہوتے، اور انسان اپنے ہی مقام اور مرتبے سے گر چکا تھا، اس قدر گر چکا تھا کہ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزیں ان کو اپنا خالق اور مالک اور معبود سمجھ بیٹھا۔ اس قدر انسان کی گراوٹ تھی کہ اس کیڑے کے سامنے جسے کنڈی پہ لگا کے مچھلی پکڑی جاتی ہے، اس کی بھی یہ انسان پوجا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ انسان کے اندر خود شناسی ختم ہو گئی تھی، خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، اور ہر طرف ظلم کا دورہ تھا، ہر طرف کفر و شرک کا ڈیرا تھا، یہ انسانوں کے اوپر موسم خزاں تھا۔ اس طرح سے کہ اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ زندہ درگور کرتے، قتل و غارت عام تھی، دوسروں کا مال لوٹ لینا یہ عام تھا، حقوق مفقود ہو چکے تھے، ہر طرف بڑھتی ہوئی زیادتیاں اور ظلم تھی۔ اس طرح سے انسانوں کے اوپر یہ موسم خزاں تھا۔ موسم خزاں کا ذکر قرآن کریم نے اس طرح سے کیا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، فرمایا کہ اس سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ اس گمراہی کا ذکر کرتے ہوئے حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں جب حاضر ہوئے تو وہاں گفتگو کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروانا تھا، تو تعارف کروانے سے پہلے ان حالات کا ذکر کیا جو موسم خزاں کی صورت میں انسانیت کے اوپر موجود تھا۔ تو آپ نے دربار میں خطاب کرتے ہوئے کہا، اے امیر، ہماری حالت یہ تھی کہ ہم جاہل تھے، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، رشتوں کو توڑتے تھے، ہمسایوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، ہم میں سے جو طاقتور ہوتا تھا وہ غریب کا حق کھا لیتا تھا، اسے کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ اس طرح سے اس انسانیت کے اوپر موسم خزاں تھا۔ انسان اپنی انسانیت سے گر چکا تھا، انسان تھا لیکن انسان میں انسانیت نہ تھی۔ اللہ رب العزت کو اس امت کے اوپر، اس قوم کے اوپر، انسانوں کے اوپر ترس آیا کہ جب 571 سال گزر چکے تو خلق کائنات نے اس دنیا کے اوپر رحمت فرماتے ہوئے، دنیا والوں کے اوپر رحمت فرماتے ہوئے، اور اس موسم خزاں کو بہار میں بدلتے ہوئے خلق کائنات نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں بھیجنے کا انتخاب فرمایا، اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تو جب آپ کی جلوہ گری ہوئی، آپ کی تشریف آوری ہوئی، تو یہ امت کے لیے، انسانیت کے لیے، قوم کے لیے یہ موسم بہار ثابت ہوئی۔ اس واسطے جس ماہ مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، تشریف آوری ہوئی، اس کا نام ہی ربیع الاول ہے، یعنی موسم بہار۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد سے ہر طرف بہاریں آ گئی۔ جب آپ کی تشریف آوری ہوئی تو خلق کائنات نے جو آسمانی ہدایت کا سلسلہ روک رکھا تھا اس سلسلے کو دوبارہ سے جوڑ دیا، اور اس ماہ مبارک کو، یہ ربیع الاول جو موسم بہار ہے، اس ماہ مبارک کو میرے آقا کے ساتھ 4 طرح سے نسبت حاصل ہے۔
اس ماہ مبارک میں میرے آقا کی ولادت بھی ہے، اسی ماہ مبارک میں میرے آقا کی بعثت بھی ہے، اسی ماہ مبارک میں میرے آقا کی ہجرت بھی ہے، اور اسی ماہ مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ہے۔ تو یوں تو 12 مہینے ہیں، ہر مہینے کو کوئی نہ کوئی نسبت حاصل ہے۔ رمضان المبارک ہے تو اس کو قرآن کے ساتھ نسبت حاصل ہے۔ اسی طرح دیگر مہینے ہیں، اپنی اپنی جگہوں پر عظمتوں والے ہیں، لیکن یہ ماہ مبارک ربیع الاول، اس ماہ مبارک کو میرے آقا کے ساتھ خصوصی نسبت حاصل ہے، اور صرف ایک طرح سے نہیں بلکہ خالق کائنات نے 4 طرح سے اس کو عظمت اور شان بخشی ہے کہ میرے آقا کی ولادت بھی، میرے آقا کی بعثت بھی، میرے آقا کی ہجرت بھی، اور میرے آقا کا وصال مبارک، یہ 4 نسبتیں اس ماہ مبارک کو حاصل ہیں۔ اس واسطے یہ خاص مہینہ ہے، جو ہی یہ ماہ مبارک آتا ہے تو اپنے دامن میں اس امت کے لیے، انسانیت کے لیے رحمتیں لے کے آتا ہے، اللہ کا فضل اور اللہ کے فضل کی نوید لے کے آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسانیت کے اوپر یہ خصوصی فضل و کرم فرمایا کہ اتنی بڑی رحمت، اتنی بڑی نعمت اور اتنا بڑا فضل فرمایا کہ خالق کائنات نے اس فضل کو اس طرح سے بیان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ ارشاد فرمایا کہ تحقیق اللہ نے مومنوں کے اوپر احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک عظمت والا رسول بھیج دیا۔ تو یہ خالق کائنات کا احسان عظیم ہوا مومنوں کے اوپر کہ خالق کائنات نے انہیں پیارا اور اپنا محبوب، عظمت والا، شان والا رسول عطا فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد انسانوں کے لیے موسم بہار ہے، ہر طرف بہار آ گئی، ہر طرف اللہ کی رحمتیں ہو گئی، ہر طرف اللہ کا فضل ہو گیا۔ اس واسطے اس ماہ مبارک میں یہ اعلان کرنا، لوگوں کو بتلانا اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کرنا اس صورت میں ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کو یاد رکھیں اور اپنی زبان سے کہیں، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس امت کے لیے رحمت ٹھہری کہ خالق کائنات نے اس طرح سے کرم فرمایا کہ وہ آسمانی ہدایت کا ٹوٹا ہوا سلسلہ پھر سے جوڑ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کے بعد جب بعثت ہوتی ہے تو وحی کا اور آسمانی ہدایت کا وہ رکا ہوا سلسلہ پھر سے جڑ گیا۔ اسی طرح خالق کائنات نے جو کتابیں نازل فرمائی تھیں، اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے جو طریقے رکھے اور خالق کائنات نے جو اس کے لیے ذرائع رکھے، وہ 2 طرح سے تھے کہ خالق کائنات نے انسانوں کی طرف 1,24,000 کم و بیش انبیاء لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجے اس دنیا میں۔ اسی طرح ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے آسمانی ہدایت، نور اور روشنی کی صورت میں کتابیں نازل فرمائی، جن کی تعداد صحیفوں کی صورت میں جو آسمانی ہدایت ہے وہ 313 کی تعداد ہے۔ تو خالق کائنات نے اتنی آسمانی ہدایت کتابوں کی صورت میں، صحائف کی صورت میں نازل کی، اور ساتھ میں خالق کائنات نے انبیاء اور رسول جن کی تعداد کوئی 1.25 لاکھ کے قریب ہے۔ اگر سوال ذہن میں آئے کہ انبیاء 1.25 لاکھ کے قریب اور کتابیں 313، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نصاب الفاظ ہی سکھاتے ہیں، اصل میں انسان ہی انسان کو انسان بناتا ہے۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کی تعداد زیادہ رکھی اور کتابوں کی، صحیفوں کی تعداد کم رکھی۔ تو خالق کائنات نے پھر سے وہ وحی کا سلسلہ جوڑا اور خالق کائنات نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے، بلکہ سراپا رحمت بنا کے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو بھیجا، تو ہر طرف بہار آئی۔
اب خالق کائنات نے ہمیں کتنی ہی رحمتیں عطا فرمائی ہیں، ہم ان کے اوپر غور کرتے ہیں تو وہ چیز ایک وقت کے لیے تو رحمت ہے، لیکن دوسرے وقت کے لیے بسا اوقات وہی چیز زحمت ثابت ہوتی ہے۔ جس طرح سے بارش اللہ تعالیٰ کی خصوصی یہ رحمت ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہی بارش اس وقت تک ان لوگوں کے لیے رحمت ثابت ہوتی ہے کہ جب خزاں کا موسم ہو تو پھر بارش آ جائے، یا روہی کے لوگ جب ترس رہے ہوں ایک ایک بوند کو، اللہ تعالیٰ انہیں بارش کی صورت میں رحمت عطا فرما دے تو ان کے لیے وہ رحمت ثابت ہوتی ہے۔ لیکن ہم سابقہ ادوار میں دیکھتے ہیں کہ یہی بارش قوم نوح کے لیے زحمت ثابت ہوئی کہ جب آسمان سے بارش اور زمین سے اللہ نے پانی نکال دیا، طوفان نوح کی صورت میں ان کی موت کا سبب بنا اور سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح ہوا اللہ کی رحمت ہے۔ ہوا کا انسانی زندگی کے ساتھ اتنا قریب کا تعلق ہے کہ اگر 1.25 منٹ کے لیے انسان کو آکسیجن ملنا بند ہو جائے، انسان کی زندگی ختم ہو جائے، اتنی بڑی یہ اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن خالق کائنات نے قوم عاد کے اوپر یہی آندھی کی صورت میں جب بھیجی تو ان کو اسی ہوا نے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک لے کے پھر زمین کے اوپر پٹکا اور انہیں ہلاک کر دیا۔ اسی طرح سے بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو انسانوں کے لیے رحمت ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہی نعمت اللہ کی، وہی رحمت اللہ کی انسان کے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے انسانوں کو ایک ایسی بھی نعمت عطا فرمائی ہے، وہ ایسی نعمت ہے کہ خالق کائنات نے جسے سر تا پا رحمت بنا کے بھیجا ہے، جس میں زحمت کا تصور بھی نہیں ہے۔ وہ کون سی ایسی نعمت ہے، کون سی ایسی رحمت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، فرمایا وہ اور کوئی نہیں ہے، فرمایا جو تمہیں اپنا محبوب رسول تمہیں عطا فرمایا ہے اور تمہاری طرف بھیجا ہے، وہی تمہارے لیے سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری دنیا والوں کے لیے رحمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مخلوق کے لیے رحمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت لوگوں کے لیے رحمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا رب کی عبادت کرنا، آپ کا اس دنیا میں اپنے وقت کو گزارنا، یہ ایک ایک لمحہ اس امت کے لیے رحمت ٹھہرا اور اس امت کے لیے اللہ کا فضل اور انعام ٹھہرا۔ آج ہم اگر ایک ایسی سوچ اور فکر جہاں رکھ کے بیٹھیں اور سوچنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو حقیقت کے قریب لانے کی کوشش کریں تو بہت سارے معاملات ختم ہو سکتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک تقسیم ہے کہ کچھ لوگ ولادت منانے والے ہیں، کچھ لوگ سیرت مناتے ہیں، تو یہ دو گروہ ہیں، اور کچھ وہ نہ سیرت کے قائل ہیں نہ ولادت کے قائل ہیں۔ اب ہمیں کس طرح سے ایک دوسرے کے قریب ہونا ہے اور حقیقت کے قریب آنا ہے تو ہمیں اس کے اوپر آج سوچنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ فرق نہیں ہے لیکن ہم نے فرق بنا رکھا ہے، اس واسطے آج دوریاں ہیں۔ میرے بھائیوں، ولادت ہے، سیرت ہے۔ ولادت کس کی ہے؟ اگر ولادت ہی نہ ہو تو کسی کی سیرت بن سکتی ہے؟ اس واسطے اصل میں کیا ہے؟ ولادت بھی اسی نبی آخر الزمان کا ذکر ہے اور سیرت بھی اسے نبی آخر الزمان کی سیرت ہے۔ اس واسطے ذکر انہی کا ہے اور خالق کائنات نے ان کا ہی ذکر ہر طرف باقی رکھا ہوا ہے۔ وہ چاہے کوئی میلاد کی صورت میں کرتا ہے، چاہے کوئی وہ سیرت کی صورت میں کرتا ہے، ہم قریب ہونے کے لیے جس پوائنٹ پہ جمع ہو سکتے ہیں وہ کیا ہے
کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر چارہ نہیں ہے اور گزارا نہیں ہے۔ اگر امت بنتی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ تعلق اور نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ محبت اور عقیدت والا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی عین ایمان ہے اور حقیقت ایمان ہے۔ آپ کی محبت کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ جب کوئی مسلمان آپ کی محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا تو پھر آپ کے ذکر کیے بغیر کیسے گزارا ہو سکتا ہے؟ اس واسطے اس تقسیم کو ہم ختم کر کے ایک دوسرے کے قریب ہو سکتے ہیں کہ بھائیو، ولادت کی صورت میں بھی اسی ہستی کا ذکر ہے کہ جس کے ساتھ محبت ضروری ہے، اور سیرت کے ذکر کی صورت میں بھی اسی ہستی کا ذکر ہے کہ جن کی محبت کے بغیر ایمان کا کمال ہی نہیں ہے اور ایمان کی تکمیل ہی نہیں ہے۔ اس واسطے پھر کیوں نہ ہو اس نقطے کے اوپر جمع ہو جائیں کہ آپ کی ہستی اس قابل ہے، اس لائق ہے، اور اللہ نے اس درجہ آپ میں خوبیاں رکھی ہیں کہ ساری محبتیں آپ کی ذات گرامی کے اوپر نچھاور کر دی جائیں اور آپ کی ذات گرامی کو اپنا مقتدا اور پیشوا بنا لیا جائے اور اپنی زندگی خوبصورت انداز میں گزاری جائے۔ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد، آپ کا تشریف لانا اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور رب تعالیٰ کا انعام ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اس کو احسان کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، یاد کیا ہے کہ یہ میرا احسان ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نہیں ہوئی تھی، انسان موجود تھے لیکن انسانوں میں انسانیت نہیں تھی۔ جب آپ کی تشریف آوری ہوئی تو انسانوں کو ہدایت ملی، انسانوں کو انسانیت ملی، گمراہوں کو ہدایت ملی، ظالموں کو اللہ رب العزت نے عدالت دی، یتیموں کو اللہ رب العزت نے محبت دی، عورتوں کو شفقت ملی، بچوں کو محبت ملی، خلق کائنات نے گمراہوں کو ہدایت دی۔ آپ کی ہی وجہ سے خلق کائنات نے گناہ گاروں کو توبہ کی توفیق بخشی، آپ کی ہی وجہ سے خلق کائنات نے گناہ گاروں کے لیے آپ کی شفاعت رکھی، اور آپ کی ہی تشریف آوری اس طرح مسلمانوں کے لیے رحمت ثابت ہوئی کہ آپ کی تشریف آوری مسلمانوں کے لیے جنت کی ضمانت ثابت ہوئی۔ تو اس واسطے جب یہ ہستی، اتنی بڑی ہستی خلق کائنات نے ہمیں عطا فرمائی ہے تو پھر کیوں نہ ہو ان کی تعلیمات کو لیا جائے اور ان کی لائی ہوئی تعلیمات کو اپنا کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لیا جائے۔ اس واسطے جو آج میں نے خصوصی طور پہ عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آج کا پیغام اس جمعۃ المبارک کا یہ ہے کہ ہم میلاد منائیں اور سیرت کو اپنائیں۔ یہ پیغام ہے آج کے جمعۃ المبارک کا کہ آپ کی ولادت کو منائیں اور آپ کی سیرت کو اپنائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف میلاد بنا لینا، ذکر کر لینا، آپ کو یاد کر لینا اور آپ کے نام پہ چراغاں کر لینا، آپ کے نام کے اوپر جھنڈیاں لگا لینا، آپ کے نام کے اوپر دیگیں چڑھا لینا کہ بس ہم نے حق ادا کر دیا۔ ایسا نہیں ہے۔ اس واسطے یہ پیغام تب مکمل ہوتا ہے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو مناتے ہیں اور آپ کی سیرت کو اپناتے ہیں۔ تو اگر ہم نے آپ کی سیرت کو نہیں اپنایا، محض نعرے لگا لیے، تو پھر محبت زبانی کلامی محبت ہے جس کا حقیقت کے ساتھ دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس واسطے ہمیں یہ پیغام لے کے چلنا ہے، اپنی زندگیوں میں جگہ دینی ہے اور اس کو عام کرنا ہے، پوری دنیا تک پہنچانا ہے کہ میرے نبی کی اتنی پاکیزہ سیرت ہے کہ آپ کی سیرت جیسی اور کوئی سیرت نہیں ہے۔ اور یہ بھی اللہ کا خصوصی انعام ہے، اللہ کا فضل ہے خصوصی
کہ باقی انبیاء کی سیرت ان کے جانے کے بعد وہ حقیقی جو سیرت تھی وہ مفقود ہو گئی، گم ہو گئی، جو آسمانی ہدایت تھی وہ مٹ گئی، اس میں تعریف راپ آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضل فرمایا اس امت کے اوپر کہ 14 صدیاں بیت گئی ہیں، اس کے باوجود بھی آسمانی ہدایت جو قرآن کریم کی صورت میں تھی وہ بھی آج تک محفوظ ہے، اور میرے آقا کی سیرت کا ایک ایک پہلو آج بھی محفوظ ہے، اور میرے نبی کا ایک ایک فرمان وہ بھی آج تک محفوظ ہے۔ تو یہ اس امت کے اوپر اتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، لیکن آج وجہ سمجھ میں نہیں آتی اس کے سوا کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود آج امت زوال کا شکار کیوں ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے آج کہ جس کے پاس آسمانی ہدایت کی صورت میں قرآن کریم موجود ہو اور زندگی گزارنے کے لیے نبی کی سیرت اور نبی کی تعلیمات موجود ہوں، اس کے باوجود امت زوال پذیر ہو، تو سوال تو بنتا ہے نا، سوچنا تو بنتا ہے نا۔ پھر سوچیں آخر وجہ کیا ہے کہ آج ہم کیوں زوال پذیر ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری محبت زبانی کلامی، زبانی جمع خرچ، بس نام لے لینا زبان سے آج اس حد تک محدود ہو گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات آج اس سے ہم دور ہو گئے، اپنے نبی کی سیرت سے دور ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت زوال کا شکار ہے۔ آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں، یہ کسی کی توہین کرنا مقصود نہیں ہے، دعوت فکر دینا مقصود ہے۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ میں دیکھیں، جو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے کتاب نور، کتاب رحمت اتاری تھی، ہم لوگوں کو کتنی صحیح پڑھنا آتی ہے، ہم کتنا قرآن کو پڑھنا جانتے ہیں، ہم میں سے کس کس کو قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے۔ اگر اس سے اگلا پوچھ لوں میں سوال، اور اپنے آپ سے سوال اگر ہم پوچھیں تو ہم نے قرآن کھولا ہے، سوال یہ ہے کہ قرآن کھولے ہوئے کتنے دن ہمیں ہو گئے ہیں۔ اس سوال کا جواب نفی میں آئے گا کہ کتنے دنوں سے ہم نے قرآن کی زیارت ہی نہیں کی، قرآن کو کھولا ہی نہیں ہے، قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ یہ اس طرح کے جوابات ہماری طرف سے آئیں گے تو پھر کیوں نہ امت زوال کا شکار ہو۔ اسی طرح سے اگر میں سوال کروں، پوچھوں کہ میرے بھائیوں بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کس کس نے پڑھی ہے، کس نے سیرت کے کتنے باب پڑھ رکھے ہیں؟ ہر ایک کو محبت کا دعویٰ ہے اور اس نبی کی شفاعت کی امید رکھنے والے ہیں۔ کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پوچھ لیا کہ میری زندگی کو پڑھا تھا، میری زندگی کے مطابق زندگی گزاری تھی، تو ہم نے تو پڑھا ہی نہیں، گزارنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم اخبار کے ساتھ صبح کر لیتے ہیں، ناول پڑھ لیتے ہیں، اٹھتے ہی موبائل دیکھ لیتے ہیں، لیکن آج ہمیں اگر توفیق نہیں ہے تو وہ قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ اگر توفیق نہیں ہے تو اپنے نبی کی سیرت پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ اس واسطے ضرورت اس امر کی ہے، کم از کم زندگی میں ایک دفعہ اپنے نبی کی سیرت تو پڑھ کے دیکھیں کہ ہمارے نبی کی سیرت کیا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے اسوہ حسنہ ارشاد فرمایا ہے۔ آخر وہ کتنی خوبصورت زندگی ہوگی کہ جس کی اللہ بھی تعریف کر رہا ہے۔ تو اس واسطے کیوں ہم دور ہیں؟ آج سوچنے کی بات ہے، اس سیرت سے دور ہیں، اس سیرت کو پڑھنے سے دور ہیں، اس سیرت کو پڑھنے سے قاصر ہیں جس کی اللہ تعریف فرماتا ہے، جس کو اسوہ حسنہ اور بہترین نمونہ ارشاد فرماتا ہے۔ اس واسطے آج اس امر کی ضرورت ہے، جہاں میلاد منا رہے ہیں وہاں آپ کی سیرت کو اپنائیں، آپ کی سیرت کو پڑھیں۔ کم از کم یہ دعوت فکر ہے، نبی کا میلاد منانے والوں کوشش کرو اس میلاد کے مہینے میں اپنے نبی کی سیرت کو بھی جان لو، اپنے نبی کی سیرت کو بھی پڑھ لو کہ میرے نبی کی سیرت میں اللہ نے کیا کیا رکھا ہے اور کس طرح سے آپ نے زندگی گزاری ہے۔ اس واسطے اس کو ہم مختلف طریقوں سے، ایک جلد میں بھی مل جاتی ہے، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر ترین، کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے،
ولادت باسعادت اس سے پہلے کیسے زمانے کے حالات تھے، یہ سیرت کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہوش سنبھالا تو آپ نے پرورش کہاں پائی، کیسے پائی، آپ نے کن کن خواتین کا دودھ پیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہوش سنبھالی تو کب آپ کی والدہ کا وصال ہوا، کب آپ کے والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھا، کب آپ کے دادا کا وصال ہوا، آپ نے پرورش پائی تو کن کے ہاں رہ کر پائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں کو پسند فرمایا، آپ کے معقولات، آپ کی مشروبات کون کون سی پسندیدہ چیزیں تھیں۔ آج میں پوچھوں، کوئی پوچھے ہم سے، کیا ان کے ہمارے پاس جوابات ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفر تجارت کے لیے کب تشریف لے گئے؟ کسی کے پاس اس کا جواب ہوگا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عمر میں نکاح کیا، کتنی خواتین کے ساتھ نکاح کیا۔ آج مجھے میری ماں کا نام یاد ہے، میرے باپ کا نام یاد ہے، لیکن میری ماں، میرا باپ کون ہے؟ کس نے مجھے بتلایا کہ میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے؟ میری ماں نے بتلایا کہ یہ تیرا باپ ہے، میرے باپ نے بتلایا یہ تیری ماں ہے، یہ تیرا فلاں رشتہ ہے، یہ تیرا فلاں رشتہ ہے۔ لیکن جنہیں قرآن نے مومنوں کی مائیں کہا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ کی ازواج، یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ آج کسی سے پوچھیں آپ مسلمان سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خواتین سے نکاح فرمایا، ان کے نام کیا تھے؟ آج ہم بتانے سے قاصر ہوں گے۔ سرکار کی بیٹیاں کتنی تھی، سرکار کے بیٹے کتنے تھے؟ تو یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آج ہم مسلمان دور ہیں۔ اس واسطے جہاں میلاد منانا ہے وہاں سیرت کو اپنانا ہے، یہ ہمارے لیے پیغام ہے۔ جب تک ہم سیرت کو نہیں اپنائیں گے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ میرے آقا کی سیرت کتنی خوبصورت سیرت ہے، کہ جسے قرآن نے بہترین نمونہ اور اسوہ حسنہ اور اسوہ کاملہ کہا۔